the Olympic Association. وما علينا إلا البلاغ. جی بلاول بھٹو زرداری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر آپ کا شکریہ. میں اپنا آنریبل کولیگز کو جوائن کرنا چاہوں گا. پہلے ہمارا مہمان ایک خصوصی کو ویلکم بھی کرتا ہوں جس نے تلاوت کے ساتھ اس اجلاس کا شروعات کیا. قابل احترام امام صاحب مسجد نبی کا اور میرا دوست میرا بھائی جو سفیر ہے سعودی عربیہ کا جس کے ساتھ میں نے بڑا کام کیا پچھلی حکومت میں اس کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اس پورا ہاؤس کے ساتھ ہمارا پورے قوم اور عوام کی طرف سے میں ارشد ندیم صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا. پورا قوم اس کی جیت کو سراہتا ہے, فخر کرتے ہیں کہ جیسے خواجہ صاحب نے کہا, جیسے آپ نے کہا کہ اس نے اپنی محنت کے نتیجے میں جو ناممکن تھا وہ ممکن کر دیا. اولمپک ریکارڈ توڑ کے پاکستان کے لیے جیولن میں گولڈ میڈل واپس لے کر آ رہا ہے اور اس پہ ہم سب فخر بھی کرتے ہیں. اور یہ ایک اور ثبوت ہے کہ پاکستان کے نوجوان کو جب موقع دیا جاتا ہے تو وہ کامیاب ہو کے فتح ہو کے واپس آ جاتے ہیں. تو جناب اسپیکر لائک ٹو جوائن all the members of this house and the people of Pakistan in congratulating ارشد ندیم صاحب. اور میں جو خواجہ آصف صاحب کی بات جہاں ہمارا اسپانسرشپ پیٹرنیج ان ایتھلیٹس کا ساتھ دینا, اس بات پہ میرا خیال میں اس ہاؤس کا کنسنسس ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے بچے جو پاکستان بھر میں اتنے صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف اولمپکس نہ صرف کرکٹ مگر ہمیں تو فٹ بال کا بھی ورلڈ کپ جیت کے لے کر آ سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا ان کے ساتھ دیں. جناب اسپیکر, ہمارا کراچی کا لیاری کا علاقہ ہے جہاں وہاں کا ہر دوسرا بچہ, میں آپ کو بتاؤں, فیفا کا ورلڈ کپ جیت کے واپس لے کر آ سکتا. میں 2-3 ہفتہ پہلے پشاور میں تھا. وہاں میں کچھ لڑکیوں سے ملی جو ڈی.آئی. خان سے ٹائیکوانڈو کر کے بلیک بیلٹ حاصل کر کے پاکستان کے لیے, اس ملک کے لیے وہ میڈلز لے کر آ رہے ہیں. اس قسم کے مسائل آپ کو پاکستان بھر میں ملیں گے مگر افسوس کے ساتھ نہ وفاقی حکومت نے نہ صوبائی حکومت نے ان کے ساتھ ویسے دیا جیسے ہمیں دینا چاہیے. اور ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ اگلا اولمپکس میں پاکستان ایک نہیں ہر صوبہ میڈلز جیت کے واپس آئیں گے. اور میں وفاق کا جو اسپورٹس منسٹر ہے اس سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تمام صوبے کے جو اسپورٹس منسٹرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہر صوبہ کا ایک انڈاؤمنٹ فنڈ اسٹیبلش کیا جائے اور اس انڈاؤمنٹ فنڈ میں وفاق اور صوبائی حکومت کی طرف سے ہم کچھ فنڈز رکھے تاکہ ہم نہ صرف ہمارے وہ بچے کو تلاش کر سکتے ہیں, ان کا ٹریننگ کر سکتے ہیں, ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگلا اولمپکس میں ایک نہیں چاروں صوبوں سے ہم ارشد ندیم پیدا کر کے واپس لے کر آئیں گے. میں جانتا ہوں جناب اسپیکر کہ ٹائم کم ہے اور ایسے 1-2 ایشوز ہے جس پہ میں نے سمجھا کہ ضروری ہے کہ ہم بات کریں. پاکستان میں جتنا اپرچونٹی ہے, جتنا ہمارے نوجوانوں میں ٹیلنٹ ہے, ہمارا لیبرز نے جتنا سکلز ہے, جس طریقے سے انہوں نے مڈل ایسٹ کو ایک ریگستان سے بڑے بڑے شہروں میں تبدیل کر دیے ہیں, جیسے پاکستان میں ہر ریسورس ممکن ہے. ہمارے پاس ایک ایسا ملک ہے کہ
پہاڑوں سے لے کے ساحل تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. مگر افسوس کے ساتھ جناب اسپیکر، اس ملک کا تاریخ کچھ ایسا ہے کہ یہ جو شہر بنا ہے یہ صرف اس لیے بنا ہے کہ ملک کے عوام کی خدمت کیا جائے. اس شہر کا نہ کوئی تاریخ ہے اس کے علاوہ، نہ کوئی وجہ تھا، نہ کوئی بنیاد ہے. یہ بنا اس لیے کہ ہم نے اس ملک کا کیپٹل بنانا تھا اور یہاں بیٹھ کے ہم نے اس ملک کے عوام کے مسائل حل کرنے تھے. یہ بڑے بڑے ادارے، یہ بڑے بڑے عمارتیں that house the biggest institutions in this country، اس شہر میں جو سب سے طاقتور ہے، چاہے وہ ہمارا بیوروکریسی کا ایک پورا کا پورا بٹالین موجود ہے، سارے ملک کے سیاستدان ہیں، باقی جو طاقتور لوگ ہیں سب اسی شہر میں ہیں. مگر افسوس کے ساتھ کہ جب سے یہ شہر بنا، جب سے اس ملک میں ہم نسلوں سے سیاست کرتے آ رہے ہیں، ہم جس کام کے لیے ہم ادھر آتے ہیں وہ ہم پورا نہیں کرتے. ہم یہاں پہنچ کے سازشیں شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لڑنا کو ترجیح دیتے ہیں. کبھی ایک تہائی میں سیاستدانوں کی لڑائی کے نتیجے میں نقصان ہوتا ہے، کسی دوسرا تہائی میں جنرلوں کی ایڈونچرزم کی وجہ سے کوئی کو ہو جاتا ہے اور ہم سب کا نقصان ہو جاتا ہے. اور آج کل جو ملک میں نفرت کی سیاست عروج پر ہے، جس قسم کی تقسیم ہمارا سیاست میں آج موجود ہے، شاید ہمارا تاریخ میں ایسے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اور اسی تقسیم اور اسی نفرت کی سیاست کی وجہ سے پاکستان کے عوام جو اس وقت معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، غربت سے تنگ ہیں، ہم نہ صحیح طریقے ان کا مدد کر سکتے ہیں. جس طریقے سے ملک کے چاروں کونے میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال مشکل ہوتا جا رہا ہے، ہم وہ منیمم بیک کنسنسس اس ہاؤس میں پیدا بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے ملک کا تحفظ کرنا ہے، دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے عوام کو امن دلوانا ہے تو کیا کرنا چاہیے. ہم دن رات اگر آپ ٹی وی کو کھولے تو ہم ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں، یا ہم چور ہے یا وہ چور ہے، یا ہم غدار تھے یا وہ غدار ہے. اور ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا کہ ہم اپنا لڑائیاں لڑتے رہیں، مگر سیاست کے دائرے میں رہ کے. اور جب ایک طرف سیاست ہے، وہاں ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم مل کے جو مشکلات کو ہم اس وقت کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہم ان کو ایک حل نکالیں. میں ایک ایگزامپل سائٹ کرنا چاہوں گا جناب اسپیکر، کہ ہر پاکستانی کے لیے، خاص طور جو پاکستان کے سیاسی کارکن ہیں، وہ جو بنگلہ دیش کا حالات ہے وہ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں جو احتجاج وہاں شروع ہوا، وہ ان کا فوج میں جو شہید ہوئے تھے ان کے کوٹا کے اوپر. احتجاج فوج میں ان کے جو جنگ تھا اس میں ان کے شہیدوں کے کوٹا کے اوپر کہ یہ نہ ہو. اس کوٹا کو 2018 میں شیخ حسینہ واجد نے ختم کی تھی خود.